اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ آج کے دن کا ایک خصوصی تعلق ہے، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر جوانی کے مراحل اور زندگی کے آخری لمحوں تک، بڑھاپے تک، جن آزمائشوں، جن امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، ہم تو ایسی آزمائشوں کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے لیے ایک معمولی سی کانٹے کے برابر ہمیں تکلیف پہنچے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو والدہ ایک غار کے اندر تشریف لے جاتی، زندگی کا ایک حصہ آپ کا غاروں میں گزرتا ہے کہ کسی دشمن کو خبر نہ ہو جائے کہ آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اور رب تعالیٰ قرآن میں فرما چکا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اس کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، اور انہوں نے پورا کر دکھایا، اور پھر جب نبوت کے منصب سے نوازے گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ قوم بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف ہے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا بڑے پریشان ہوئے، قوم کو منع کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ان کی زندگی کی مشکلات اور ان کی آزمائشیں اور ان کے معاملات، سب واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف پاروں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل موجود ہیں۔ سورہ الانبیاء میں مفصل واقعہ موجود ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہ مراحل کیا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے پوری کائنات میں اللہ اللہ کرنے والا اکیلا انسان، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ، پوری روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا جو میدان میں کھڑا ہے، توحید کی بلندی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے پوری کائنات کے اندر اکیلا تنہا ان کا مقابلہ کر رہا ہے جو رب کو نہیں مانتے، لیکن نہ ڈرے کافروں سے، نہ ظالموں کے آگے جھکے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے اور اسی پر قائم و دائم رہے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان خلوص سے دل کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ ہوتی ہے، بشرط کہ انسان اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے۔ اب یہاں تھوڑا حصہ لے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بتوں سے روکتے رہے، قوم بعد نہیں آئی،
آخر کار آپ نے موقع پایا، قوم چلی گئی اپنے میلے ٹھیلے کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جب قوم واپس ایک کو چھوڑ دیا۔ جب قوم واپس آئی پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ کسی نے کہا ایک ہی تو بندہ ہے یقال لہ ابراہیم، جو ان کو برا کہتا ہے، اس ابراہیم کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے، آ گئے میدان میں۔ ہاں کہ آپ نے ہمارے ان کا یہ حال کیا ہے؟ کہا کہ قال بل فعلوا کبیرہم، یہ بڑا جو سلامت ہے اس سے پوچھ لو، تمہارا یہ خدا ہے، تم اس کی پرستش کرتے ہو، اس سے پوچھو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر یوں جھک گئے۔ کیا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، اور ان میں بولتے نہیں ہیں، پھر ان کے آگے جھکتے کیوں ہو؟ پھر ان کی پوجا کیوں کرتے؟ جو بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جی یہاں سے مشکلات کا دور شروع ہو گیا۔ آپ کے لیے آزمائشیں، تھوڑی آزمائشیں، بہت ساری آزمائشیں۔ اب آپ دیکھیں کمال کی بات ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب نمرود سے آپ کا آمنا سامنا ہوا، مناظرہ ہوا کہ تو مجھے مان لے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیوں مانوں؟ بات چل نکلی کہ میرے رب کا سارا نظام ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے، اسی کے ہاں سب نے جمع ہونا ہے اور اسی نے محشر کا دن قائم کرنا ہے، لہذا میں تجھے کیسے خدا مان لوں، کیسے تجھے پوجا کروں؟ تو کچھ کر نہیں سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، یہ سارے میرا رب کرتا ہے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب ہی تو ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اب یہ سارے دلائل اللہ کی وحدانیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے جا رہے ہیں اور قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ جائے تو پھر اس پر اثر نہیں ہوتا، خیال کریں، اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم جہاں تک یہ بات ہے مردوں کو زندہ کرنا، مارنا، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ قید سے 2 آدمی بلائے، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ عجیب بات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کر، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر کے دکھا دے، مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، رب کا قرآن بیان کرتا ہے کہ کافر کے ہوش اڑ گئے۔ جب بندہ مناظرہ ہار جائے، شکست ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ دوسرے فرد کا موقف تسلیم کرے، لیکن یہاں تو فرعونیت ہے، نمرودیت کا غلبہ ہے۔ وہ کیسے مانے کہ دنیا اس کی پوجا کر رہی ہے اور دنیا کے معاملات کا وہی مالک ہے، جس کو چاہتا ہے روپیہ پیسہ دیتا ہے، اناج ایک وقت کا دیتا ہے، دوسرے وقت لوگ آتے ہیں پھر اس کو سجدے کرتے ہیں، پھر دوسرے وقت کا کھانا دیتا ہے۔ کتنا اس نے ظلم کیا، لیکن کمال ہے کہ سارے لوگ گردن جھکائے سر تسلیم خم کھڑے ہیں کہ ارے ہم نے اس کو سجدہ نہ کیا، بھوکے مر جائیں گے۔ کمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بھوکے مر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 17 برس کی عمر تھی، سیرت کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں نا کہ جب آپ کے یہ مناظرے چل رہے تھے نا، تو ایک دن دنیا نمرود کے پاس جاتی، آپ کے گھر والوں نے کہا کہ اے ابراہیم تو بھی جا، کئی دن ہو گئے فاقے میں، کچھ لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جوانی ہے، ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ تشریف لائے، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی اس کو سجدہ کرتا ہے اور اس کو جناب مقررہ وقت، مقررہ وزن جو ہے
2 ٹائم 1 ٹائم کی اناج آٹا جو ہے وہ دے دیا جاتا. اگلے وقت میں پھر آئے گا. کمال کی بات ہے پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی کے اندر اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے یہاں. آپ بھی لائن میں لگ گئے, لائن میں چلتے رہے. آخر آپ کا نمبر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, آپ بالکل جیسے سیدھے, کیوں ظالم جابر کے سامنے گردن جھکائی نہیں جاتی. پھر درویشی کیا ہے کہ جو ظالم کے آگے جھکے. جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق دینا ہے. ابراہیم سے سیکھ لو, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو. جس نے پیدا کیا رزق اسی نے دینا ہے. وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے. کمال کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کا وقت آیا, آپ جیسے کھڑے تھے سیدھے گئے. وہ بھی ظالم دیکھ رہا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. جب آپ کے سامنے پہنچے, آپ اس کے سامنے پہنچے, اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا, تو مجھے نہیں مانتا. فرمایا کہ ہاں میں تجھے نہیں مانتا, تو پھر تجھے کچھ نہیں دیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں, کچھ نہ دیا جائے. اب یہاں باتیں بہت ساری ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا. مناظرے ہوئے, باتیں ہوئیں, آپ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر طویل لیکچر دیا. لیکن بدبخت سن رہا ہے, لیکن دل مردہ ہے, دل سیاہ ہے, کیا اثر ہوگا. لیکن جب اس نے خالی اٹھایا, توجہ فرمائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی گھر جا رہے. جب آدھا سفر طے کیا تو دل میں خیال آیا کہ دور سے خالی مجھے جب میرے بچے, گھر والے, میرا خاندان جب مجھے دیکھے گا تو ظاہر پریشانی ہوگی. آپ نے جہاں جاتے جاتے نا راستے میں جو چادر تھی نا آپ کے کندھے پر, اس چادر کو بچھایا. 2-4 کلو مٹی جو وہاں پہ پڑی تھی نا, اس مٹی کو اٹھایا اور چادر کے اندر گٹھڑی باندھی, سر پہ رکھا, چل دی. کیا دو سبحان اللہ. اب مٹی گھر میں جا رہی ہے جناب. کمال عقیدہ ہے جی, کمال سوچ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اسے کافی. آپ جا رہے ہیں جناب. خیر جب گھر پہنچے نا تو آپ نے ظاہر تھکے ماندے تھے, اتنا مناظرہ کر کے آ رہے تھے ایک ظالم کے سامنے, اور یہ بھی پتا تھا کہ میرے لیے آزمائشیں. خیر کوئی بات نہیں, صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر, کیوں اللہ فرماتے ہیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ عز و جل ہے, پھر اس پر ڈٹ گئے, بس قائم ہو گئے, اس مستقیم ہو گئے. اب ڈر کس چیز کا ہے؟ کیا ہمارا رب کمزور ہے؟ ہمارا رب ہمارے سے غافل ہے؟ ہم اتنی مشکلات سے گزری, ہمارے رب کو علم نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ گئے جناب, گٹھڑی گھر میں رکھی, دوسری جگہ پہ جا کر سو گئے. تھکے ماندے تھے, پریشان تھے, ظاہری پریشان, سو گئے. اب گھر والوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آٹا آ چکا ہے. انہوں نے گٹھڑی کو